اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت کے عزیز طلبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبات، چونکہ ہم حصے جو ہے غزلیات پڑھ رہے ہیں، ہم نے کل مولانا الطاف حسین حالی صاحب کی جو نظم ہے تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ، اس کے ہم نے کل 4 بند مکمل کیے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی صاحب کی یہی جو نظم ہے تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ، اسی کا جو ہے 5واں بند آج ہم اسی سے اپنا جو درس ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ جو مغرب سے آئے نہ مال تجارت، تو مر جائے بھوکے وہاں اہل حرفت۔ ہو تجار پر بند راہ معیشت، دکانوں میں ڈھونڈے نہ پائے بضاعت۔ پرائے سہارے ہیں بے پرواہ سب، طفیلی ہیں سیٹھ اور تجارواں سب۔ یہاں پہ 5ویں بند میں مولانا الطاف حسین حالی صاحب پھر سے اپنے قوم کے ناخواندہ جو لوگ ہیں ان کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ناخواندگی کے سبب لوگوں کی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ اگر اب تجارت کا مال مغرب سے نہ آئے، جو یہ بیچارے ہمارے لوگ ہیں، کاروبار والے لوگ، یہ سب کاروبار کا جو نظام ہے، یہ کاروبار والے جو ہیں، یہ سب بیچارے جو ہیں کاریگر، یہ بھوکے مر جائیں گے۔ جہاں پر لوگ تعلیم یافتہ ہو وہاں ایسا ہوتا ہے کہ کاروبار کا نظام دوسروں کے یعنی کہ جہاں پر لوگ تعلیم یافتہ نہ ہو وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ کاریگر، یہ جو کاروبار کا جو یہ نظام ہوتا ہے یہ دوسروں کے ہاتھ چلا جاتا ہے، اور کاریگر جو ہوتا ہے وہ مفلس بن کے رہ جاتا ہے، وہ مفلس بن کر رہتا ہے۔ انہی باتوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ جو مغرب سے آئے نہ مال تجارت، تو مر جائے بھوکے وہاں اہل حرفت۔ ہو تجار پر بند راہ معیشت، دکانوں میں ڈھونڈے نہ پائے بضاعت۔ پرائے سہارے ہیں بے پرواہ سب، طفیلی ہیں سیٹھ اور تجارواں سب۔ یعنی کہ ناخوان کی جو سبب لوگوں کی جو حالت ہو گئی ہے کہ اب اگر تجارت کا مال مغرب سے نہ آئے تو یہ جو کاریگر بیچارے لوگ ہیں یہ بھوکے مر جائیں گے۔ یہاں پہ مولانا الطاف حسین حالی یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس قوم میں جس جگہ پر بھی لوگ تعلیم یافتہ نہ ہو وہاں پہ ایسا وقت ضرور آتا ہے کہ جو کاروبار کا نظام ہوتا ہے وہ دوسروں کے ہاتھ چلا جاتا ہے، اور وہاں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مفلس بن کر رہتے ہیں۔ 6واں بند جو ہے، یہ ترک تعلیم کی سب سزائے، وہ کاش اب بھی غفلت سے باز اپنے آئیں۔ مبادا رہ عافیت پھر یہ نہ پائیں، کہ ہیں بے پناہ آنے والی بلائیں۔ ہوا بڑھتی جاتی سرے راہ گزر ہے، چراغوں کو فانوس بن اب خطر ہے۔ 6 اس بند میں مولانا الطاف حسین حالی صاحب فرماتے ہیں، یعنی کہ اس بند میں جو ہے الطاف حسین حالی صاحب کے دل میں ایک درد ہے، اسے افسوس ہے کہ اس کی قوم جو ہے وہ ناخواندہ ہے، اس کی قوم پر بے شمار مصیبتیں نازل ہوئی ہیں، اور یہ سب تعلیم سے بے رخی کا نتیجہ ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے ملک کے لوگ غفلت چھوڑ دیں اور تعلیم حاصل کریں تو ان کے لیے ترقی کے راستے کھل جائیں گے، اگر وہ ایسا نہ کر پائیں تو ان پر اور مصیبتیں اور بلائیں آئیں گی جن کا وہ مقابلہ بھی نہیں کر پائیں گے۔ ان کے چراغ بجھنے والے ہیں، اور وقت کا تقاضا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر کے نجات حاصل کرے۔ اس بند میں بھی الطاف حسین حالی صاحب افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس کی قوم جو ہے وہ ناخواندہ ہے، اس پر بے شمار مصیبتیں جو ہیں وہ نازل ہوئی ہے، اور یہ سب جو ہے یہ تعلیم سے بے رخی کا نتیجہ ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے ملک کے لوگ غفلت چھوڑ دیں گے
اور تعلیم حاصل کریں گے تو یہ ان کے لیے ترقی کے راستے کھول دیں گے، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کے لیے اور بے شمار جو بلائیں ہیں اور مصیبتیں ہیں وہ ان پر آئیں گے، اور میری قوم کے لوگ جو ہے وہ ان کا مقابلہ بھی نہیں کر پائیں گے۔ ان کے جو چراغ ہیں وہ بجھنے والے ہیں، اور وقت کا تقاضا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر کے ان بلائیوں سے، ان مصیبتوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ لیے فرد بخشی در راہ کھڑا ہے، دوران کھڑا ہے، ہر ایک فوج کا جائزہ لے رہا ہے، جنہیں ماہر اور کربتی دیکھتا ہے، انہیں بخشتا طبق و طبل و نوا ہے، یہ بے ہنر ایک قلم چھٹتے جاتے، رسالوں سے نام ان کے کرتے جاتے۔ شاعر جو ہے اس 7ویں بند میں ایک تلخ حقیقت کو بیان کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک فوجی افسر ٹکڑیوں کا معائنہ کرتا ہے اور پھر ناخواندہ اور بے ہنر سپاہیوں کے نام کاغذ سے کاٹ دیتا ہے، اور خواندہ ماہر جو ہوتے ہیں سپاہیوں کو اصلاح اور ترقی سے نوازتا ہے، یہی حال جو ہے اس دنیا میں ایک ناخواندہ انسان کا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے والا جو ہوتا ہے وہ ترقی پاتا ہے اور وہ عزت پاتا ہے۔ شاعر جو ہے اس تلخ حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک فوج کا ایک افسر ہوتا ہے، جب وہ جائزہ لیتا ہے اپنی ٹیم کا، جب وہ معائنہ کرتا ہے اپنی ٹیم کا، تو وہ اس میں پھر وہ اپنی ٹیم سے ہنر با سپاہیوں کے نام جو ہوتے ہیں الگ کاغذ پہ لکھتے ہیں، اور جو بے ہنر لوگ ہوتے ہیں، بے ہنر سپاہی ہوتے ہیں، ان کے نام جو ہوتے ہیں وہ کاغذ سے کاٹ دیتے ہیں، اور خواندہ ماہر سپاہیوں کو اصلاح اور ترقی سے نوازتا ہے۔ یہی حال اس دنیا میں ایک ناخواندہ انسان کا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے والا جو ہوتا ہے وہ ترقی پاتا ہے اور عزت پاتا ہے، یعنی کہ وہ ہر جگہ کامیاب ہوتا ہے، وہ کامران ہوتا ہے، اور جو ناخواندہ ہوتا ہے، بے تعلیم یافتہ، اسے ہر جگہ مصیبتوں، پریشانیوں، مشکلاتوں اور توہین آمیز باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس نظم سے ہمیں یہی اب سبق حاصل ہوتا ہے کہ تعلیم سے دوری جو ہے، یعنی کہ اس نظم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو تعلیم کی قدر قیمت ہے وہ کتنی ہے، یعنی کہ تعلیم سے انسان ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ جو تعلیم ہے اس سے انسان کی زندگی سنور جاتی ہے، تعلیم سے انسان کسی کا محتاج نہیں رہتا، وہ اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہے۔ غرض کسی بھی فرد، جماعت، قوم اور ملک کی ترقی کے لیے تعلیم جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ دنیا کے وہی ممالک اور قومیں خوشحال اور ترقی پذیر ہیں جہاں کے شہریوں میں ہر طرح کی تعلیم اور علم و ہنر موجود ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری جو یہ نظم ہے مولانا الطاف حسین حاجی صاحب کی تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ یہ مکمل ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے اپنا درس جو ہے اس کو ہم